بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمود ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں۔ آج کی ویڈیو میں خوش آمدید۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک کے تقریباً 10 دن کے بعد ایک اعرابی بیابان سے چل کر مسجد نبوی کے دروازے پر آیا۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام کو اس نے سلام کیا اور سرکار عبدالقرار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک پر درد و غم کا اظہار کرنے کے بعد پوچھا کہ تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا۔ ان دنوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل جوان تھے، چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوا اور انہیں بطور خاص سلامی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا مضر۔ یہ جواب سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام بہت حیران ہوئے۔ اعرابی نے پوچھا آپ کو میرا نام کیسے معلوم ہوا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خبر دے دی تھی اور تمہارے حال کیفیت مجھے بتا دی تھی۔ اعرابی نے کہا آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا علی بن ابی طالب، اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا زاد بھائی ہوں۔ اعرابی نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم عرب کے ایک مرد ہو، تمہارا نام مضر ہے، تم نے اپنی قوم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی خبر دی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جمیلہ میں تم نے قوم کو یہ کہا تھا کہ تہامہ میں ایک آدمی کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ منور اور گفتگو شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی۔ جو شخص اس کی پیروی کرے گا نجات حاصل کر لے گا، وہ مسکینوں اور یتیموں کا والی ہوگا، خچر پر سوار ہوگا، اپنے جوتے کو خود پیوند لگائے گا، شراب نوشی اور زنا کو حرام قرار دے گا، ناحق قتل اور سود سے منع کرے گا، ختم الانبیاء ہوگا اور اس کی نبوت کا سکہ صبح قیامت تک چلتا رہے گا۔ وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرے گا، رمضان المبارک کے روزے رکھے گا اور حج بیت اللہ کرے گا۔ اے لوگو اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ جب تم نے اس امر کی طرف انہیں رہنمائی کی تو انہوں نے تیرے ساتھ ظلم و ستم کا سلوک کیا اور تجھے قید میں ڈال دیا۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور تیری قوم کو سیلاب سے ہلاک کر دیا گیا اور تجھے قید سے خلاصی حاصل ہوئی، پھر اس کے بعد تیرے کانوں میں غیب سے یہ آواز پہنچائے گی کہ اے مضر، اس نبی کریم آخر الزماں خاتم الپیغمبران محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے، تو ان کے صحابہ کرام میں سے ہے، مدینہ منورہ کی طرف جا اور ان کے روضہ انور کی زیارت کا شرف حاصل کر۔ تو پھر منازل طے کرتا ہو اب یہاں آن پہنچا ہے۔ جب اعرابی نے یہ ساری باتیں سنی تو اس کی آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب چھلک اٹھا اور کہنے لگا کہ اے علی، آپ کو اس واقعے کی خبر کیسے ہوئی؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی اور فرمایا تھا کہ میرے وصال کے بعد مضر میری قبر پر آئے گا، تم جب اس سے ملو تو میرا سلام اسے پہنچا دینا۔ مضر نے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی خوشخبری سنی تو خوشی سے آگے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کا بوسہ لے لیا۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ سوالات کرنا ہے، کرم ہوگا اگر آپ ان کے جوابات عنایت فرما دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم جو چاہو سوال کرو، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ مضر نے کہا اے علی، وہ کون سا نر ہے، نہ باپ ہے نہ ماں؟ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے موجود ہوئی ہے؟ ایسا رسول جو نہ جن سے ہے، نہ انسان سے اور نہ فرشتوں سے، نیز چوپایوں اور درندوں میں سے بھی نہ ہو؟ ایسی قبر جس نے قبر والے کو اپنے ساتھ سیر کرائی ہو، ایسا حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا ہو، ایسا جسم جس نے ایک بار کھایا پھر کبھی نہ کھایا ہو، زمین کا ایسا حصہ جہاں ایک مرتبہ سورج چمکا اور پھر آج تک نہیں چمکا اور نہ قیامت تک چمکے گا، ایسا پتھر جس سے زندے کی پیدائش ہوئی، وہ عورت جس سے 3 ساعت میں لڑکے کی ولادت ہوئی، 2 ساکن جو حرکت نہیں کرتے، 2 متحرک جو ساکن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو کبھی دشمن نہیں ہوتے، 2 دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے، شے کیا ہے، لا شے کیا ہے، رحم میں سب سے پہلے کس عضو کی شکل بنتی ہے، قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے، دروازہ علم نبوت۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سوالات کا نہایت تفصیلی جوابات عنایت کرتے ہوئے فرمایا جس نر کے بارے میں تم نے سوال کیا کہ جس کا نام باپ ہے نہ ماں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مادہ جو بغیر ماں کے پیدا ہوئی وہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور وہ نر جس سے ولادت بغیر باپ کی ہوئی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور وہ رسول جو جنات، انسان، فرشتوں، چوپایوں، درندوں میں سے نہیں، وہ کوا تھا جسے اللہ تعالیٰ نے قابیل کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا، اور وہ قبر جس نے صاحب قبر کو اپنے ساتھ سیر کروائی وہ مچھلی تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں 3 دن تک رکھا اور سمندر کے اطراف و جوانب میں پھرتی رہی،
اور وہ حیوان جس نے اپنے ساتھیوں کو ڈرایا وہ چیونٹی تھی جو خوراک کی تلاش کے لیے باہر نکلی تھی کہ دوسری چونٹیاں ایک ستون پر چڑھی تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سر کے اوپر تھا۔ اس چونٹی نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خبردار تمہارے گزرنے سے مٹی نہ گرے، ورنہ اللہ کا پیغمبر تم سے تکلیف اٹھائے گا، اور وہ جسم جس نے ایک مرتبہ کھایا اور پھر قیامت تک نہ کھائے گا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا جس نے جادوگروں کے جادو کو ایک لقمہ میں ختم کر ڈالا۔ اور زمین کا ٹکڑا جہاں ایک مرتبہ سے زیادہ سورج نہیں چمکا وہ دریائے نیل تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے پھاڑا اور اس کی گہرائی کی زمین دکھائی دینے لگی۔ سورج اس پر چمکا اور زمین سے غبار بھی اٹھا، لیکن حضرت موسیٰ اور اس کی قوم کی بے سلامتی گزر جانے کے بعد وہ پھر مل گیا اور اپنی سابقہ حالت پر آ گیا۔ اور وہ پتھر جس سے حیوان ولادت ہوئی وہ پتھر تھا جس سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی پیدا ہوئی۔ اور وہ دو ساکن غیر متحرک زمین اور آسمان ہیں، اور تحریک سے یہاں مراد ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے۔ اور وہ دو متحرک جو کبھی ساکن نہیں ہوتے وہ چاند اور سورج ہیں۔ اور وہ عورت جس نے 3 ساعت میں بچہ جنا حضرت مریم تھی جن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور وہ دو دوست جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے وہ جسم اور جان ہیں۔ اور وہ دو دشمن جو کبھی دوست نہیں ہوتے وہ موت اور زندگی ہے۔ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ رحم میں سب سے پہلے جس چیز کی شکل بنتی ہے وہ شہادت کی انگلی ہے، اور قبر میں سب سے آخر میں جو چیز فنا ہوتی ہے وہ انسان کے سر کی ہڈی ہے۔ مضر نے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے سوالوں کے نہایت تفصیلی جوابات سنے تو خوشی سے جھوم اٹھا اور آپ کی پیشانی مبارک کو بوسے دینے لگا۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ تو یہاں اس سے مراد یہی ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو علم پر اچھا عبور حاصل تھا۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل دو باتیں کو سبسکرائب کیجیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دو باتیں، برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے۔ نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔